پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق باتیں چل رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کے اندر جو حالات آئے اور جو انقلابات برپا ہوئے اس کی کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی، ایک یہ زمانہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی رہے، جس کے گھر بھی رہے، جس کے پاس بھی رہے، انوار و برکات اور اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات، یہ ساری چیزیں اترتی رہی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی اس وقت سے لے کر کے اور وصال تک یہ ٹوٹل 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، 23۔ اس قلیل اور مختصر سے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار و مشرکین نے وہ تمام بدسلوکی اور نازیبا حرکات کی حدیں پار کر دی جو پچھلے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر بیتی ہوئی تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر غیر تو غیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے زیادہ ستایا، اور اپنوں میں جو اقارب تھے بطور خاص خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں انتک کوشش کی اور اپنی طرف سے کوئی کسر یا کوئی کوشش باقی نہیں چھوڑی۔ انہی میں سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 7 سال مکمل ہو گئے، جب حضور نبوت کے 7ویں سال میں داخل ہوئے، تو اس سے پہلے چند واقعات جو آپ کے سامنے بھی آ چکے ہیں رونما ہوئے، پیش آئے۔ حضرت حمزہ اسلام قبول کر چکے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس کے بعد حضور کے سامنے ایک سودے کی پیشکش ہوئی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں۔ حضور نے اس کو بھی ٹھکرا دیا۔ پھر حضور کے سامنے بادشاہت کی پیشکش ہوئی، حضور نے ان کو بھی ٹھکرا دیا۔ یہ 4 واقعات پے در پہ پیش آنے کے بعد کفار کو ایک بڑا جھٹکا لگا، اور کفار نے یہ دیکھا کہ اب اسلام کا بول بالا اور اسلام کی لہر تقریباً قریش اور عرب کے باہر ہر قبیلے کے اندر پھیلتی چلی جا رہی۔ اس لیے اب اسلام کو روکنے کے لیے جو آخری حد ہو سکتی ہے، جو آخری کوشش ہو سکتی ہے، اور جو ظلم و ستم کی آخری کڑی ہو سکتی ہے، اس کو اپنایا جائے۔ چنانچہ خیف بنو کنانہ، اس کے اندر جو رؤسائے قریش کہلاتے تھے، اپنے آپ کو اپنی قوم کے اندر معزز ترین لوگ سمجھے جاتے تھے، عرب کی مہمان نوازی بھی مشہور تھی، صلہ رحمی بھی مشہور تھی، وہ غیروں کو کھانا کھلانا ثواب سمجھتے تھے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب باری آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی صدا بلند کی، حق کی آواز بلند کی، ایک کلمے کی طرف بلایا، تو سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے دار الندوہ خیف بنو کنانہ کے اندر جمع ہوئے، جس کے اندر تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جس میں تقریباً سرداران قریش اور کفار قریش کے 25 لوگ شامل تھے، اور یہ 25 کے 25 اپنے اپنے قبیلے کے سردار مانے جاتے۔ یہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ مشورہ کیا، ان کے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ اب
جو بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم ہیں، یعنی مطلب اور ہاشم کی جو اولادیں ہیں، چاہے وہ ایمان قبول کر چکی ہوں یا ایمان قبول نہ کر چکی ہوں، ان تمام کا اپنے قبیلے سے اور اپنے درمیان سے بائیکاٹ کیا جائے، ان سے لین دین، ان سے شادی بیاہ، ان سے بات چیت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے گھروں میں آنا جانا، غرض یہ کہ ہر طرح سے ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے، تاکہ ان تمام چیزوں سے یہ جو ٹولی بھر مسلمان ہیں اور چند غریب لوگ جو محمد بن عبداللہ نعوذ باللہ کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، ان کے دین کو چھوڑ کر کے اور ان کے ساتھ کو چھوڑ کر کے جب تکلیف کو دیکھیں گے، مصیبتوں کو دیکھیں گے، آزمائشیں سامنے ہوں گی، بیوی بھی سامنے ہوں گی، بچے بھی سامنے ہوں گے، بچے بلکیں گے، بیویاں سسکیں گی، تب جا کر کے یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور پھر اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جائیں گے، اپنے آباء و اجداد کے دین پر آ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مشورے کے مطابق بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کی تمام اولاد کو، ایک گھاٹی ہے جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، یہ گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیان ہے، ان کے درمیان ان تمام لوگوں کو محصور کر دیا گیا، ان تمام کو، بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم، اس کے اندر آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی تھے اور آپ کے خاندان کے تمام افراد تھے سوائے ابو لہب کے، چونکہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بالکل ڈوبا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو صاحبزادی ان کے دو لڑکوں کے نکاح میں تھی، آپ کو اذیت پہنچانے کی غرض سے دونوں کو طلاق دلوائی۔ یہ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، سگا چچا تھا، ابو لہب کے علاوہ جتنے لوگ تھے سب نے ابو طالب نے سب کو کہا کہ ہم محمد کی حفاظت کریں گے چاہے ہماری جان چلی جائے، اس لیے کہ بات قبیلے کے اوپر آئی ہے، بات خاندان کے اوپر آئی ہے۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ جو ایمان لائے تھے وہ بھی اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی، سارے کے سارے لوگ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ اور یہ شیب ابی طالب کا جو زمانہ ہے یہ کوئی ایک دن دو دن، ایک ہفتہ دو ہفتے کا نہیں ہے، ایک مہینہ دو مہینے کا نہیں ہے، اس کے اندر مکمل جو لوگ اس وقت ایمان قبول کیے ہوئے تھے اور جو لوگ حضور کی حمایت میں اس وقت اترے ہوئے تھے، مکمل 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہے، اور ان کی حالت ایسی تھی، حضرت بعض صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ 3 سال کا عرصہ سوچے تو بہت لمبا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ گزارا ہے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے گھر میں رہنے کی آزادی تھی، کھانے کی آزادی تھی، پانی پینے کی آزادی تھی، اس کے باوجود ہر آدمی اپنے آپ کو مقید محسوس کرتا تھا، ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم باہر نکلے، باہر کی آب و ہوا ہمیں ملے، باہر کی جو رنگ و روانائی ہے وہ ہمیں نصیب ہو، لیکن گھر کے اندر رہنا ہمیں چند دنوں کے اندر مشکل ہو گیا۔ لیکن وہ بیچارے مسلمان اللہ کے دین پر ڈٹ گئے، اللہ کے دین پر جم گئے اور مکمل 3 سال تک شیب ابی طالب میں اپنے آپ کو قید رکھا، بلکہ وہ لوگ بھی جو ایمان لائے تھے اور وہ لوگ بھی جو حضور کی صرف حمایت میں اترے ہوئے تھے، اور مکہ کے اندر کوئی جب تاجر آتا تھا بیچنے کے لیے تو ابو لہب ملعون جو سب سے بڑا دشمن حضور کا مانا جاتا تھا، وہ جب گھاٹی سے کوئی شخص، کوئی صحابی یا کوئی مسلمان خریدنے کے لیے سامان آتا تھا تو ابو لہب پہلے آ کر کے کہتا تھا کہ اس کے ہاتھ سامان اگر بیچنا ہے تو جو دوسرے لوگوں کو دیتے ہو اس سے اضعافا مضاعفہ، مطلب 2 گنا یا 3 گنا چیزوں کی قیمت بڑھا کر کے ان کو بولو تاکہ یہ لوگ خرید نہ سکیں۔ صحابہ کرام گھاٹی سے نکلتے تھے، ان کے خاندان افراط و تفریط کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ہنستے تھے، کھیلتے تھے، لیکن دوسرے خاندان کے افراد ہیں، مصیبتیں آئی ہوئی ہے، کفار مکہ کا عہد و پیمان ہے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو کھانے کے لیے کچھ بھیج نہیں سکتے، ان کے لیے تعاون کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے۔ ان
مصیبتوں کے اندر جب وہ گھاٹیوں سے نکلتے تھے کوئی تاجر سے کوئی سامان خریدنے کے لیے، تو ابو لہب پہلے آ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا اور تاجر سے کہتا تھا کہ ان مسلمانوں کے ہاتھ کچھ مت بیچنا، اور اگر بیچنا تو قیمت اتنی زیادہ کر دو کہ یہ خرید نہ سکے، اور تم یعنی تاجر کو کہتا تھا کہ تم نقصان کی پرواہ بالکل مت کرنا، اگر یہ نہیں خرید سکا اور تمہاری چیز نہیں بکی تو اس کی دوگنی قیمت میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حالت تھی جب بچے گھاٹی کے اندر بھوک سے روتے تھے، تڑپتے تھے، اور اس کی آواز جب باہر آتی تھی تو کفار مکہ ہنستے تھے، ٹھٹھے مارتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو آج یہ لوگ محمد کے دین کو اپنائیں، اس کی وجہ سے ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت سعد یا حضرت خالد، ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا اندھیرا تھا اور کوئی تر چیز میرے پیر کے نیچے آ گئی، میں نے اسے اٹھایا اور کھا لیا، اس کے بعد آج تک نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی۔ ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ بھوک کی کیفیت اتنی زیادہ تھی گھاٹی کے اندر کہ ہم ببول کے پتوں کو نوچ نوچ کر کے کھاتے تھے، اور جو درخت گھاٹی کے اندر تھے ببول کے یا دوسرے خاردار درخت تھے ان کے پتوں کو ہم چباتے تھے، اور پتوں کو چبا چبا کر کے ہماری گھاٹی کے اندر حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ہم جب قضائے حاجت کرتے تھے تو جس طریقے سے جانور کرتے ہیں، جو جانور گھاس پھوس کھاتے ہیں یا پتے کھاتے ہیں، وہ جو بکری مینگنیاں کرتی ہے اس طریقے سے ہم قضائے حاجت کرنے کے لیے جاتے تھے، تو یہ کیفیت ہو جائے۔ میرے بھائی، یہ جو شیعہ ابی طالب کا زمانہ ہے یہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے، 3 سال کا زمانہ ہے، اور اس 3 سال کے عرصے میں جب مسلمان کچھ خریدنا چاہتا تھا تو نہیں خرید سکتا تھا، باہر آنا چاہتا تھا تو کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، کوئی ان سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران بھی بعض عرب کے اندر خیر خواہ ایسے بھی تھے جو چھپ چھپا کر کے کچھ پہنچا دیا کرتے تھے، ان میں حکیم بن حزام کا نام آتا ہے جو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا تھا۔ یہ پہنچا دیتے تھے چپکے چپکے، کوئی سامان اپنی خالہ کو پہنچا دیتے تھے۔ ابو جہل جب راستے میں ملتا تھا تو ابو جہل راستہ روکتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تم مسلمانوں کو شیعہ ابی طالب میں دانہ کا ایک تنکا بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ایک مرتبہ حکیم بن حزام کچھ لے کر کے جا رہے تھے، ابو جہل نے راستے میں روکا، اتنے میں ابو البختری آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر صلہ رحمی کوئی کرتا ہے تو اس کو کرنے کا حق ہے، ان کے رشتہ دار شیعہ ابی طالب کے اندر محصور ہے، ان کو دانہ پہنچانے دو، ان کو غلہ پہنچانے دو۔ ابو جہل نے راستہ روکا، دونوں ابو البختری اور ابو جہل کے اندر دونوں کے اندر انبن ہو گئی، اور ابو البختری نے ابو جہل کو ہڈی سے اس زور سے مارا کہ اس کے سر کے اندر زخم آ گیا۔ ابو جہل کو چوٹ کی اتنی فکر نہیں تھی، حضرت حمزہ جو شیعہ ابی طالب سے ابو جہل کو دیکھ رہے تھے وہ غیرت ابو جہل کو ماری جا رہی۔ ابو جہل کہتا تھا کہ حضور سچے ہیں، لیکن اگر مانوں گا حضور کی بات مان لوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ میری سرداری چلی جائے۔ کئی واقعات ابو جہل کے ساتھ پیش آئے۔ ابو جہل ایک مرتبہ کنویں میں گرا، سارے لوگ نکالتے تھے، وہ اور اندر ہی جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں سے ایسا نہیں ہوگا، محمد بن عبداللہ کو بلا لاؤ، وہی نکالیں گے تو میں نکال سکوں۔ چنانچہ حضور آئے، حضور نے کہا کہ میں نکال دوں گا تو تم ایمان قبول کر لو گے؟ ابو جہل نے کہا بالکل ایمان قبول کر لوں گا۔ حضور نے اپنا رومال یا کوئی کپڑا دیا اور اس کو پکڑ کر کے ابو جہل بآسانی کنویں سے باہر آ گیا۔ آنے کے بعد فوراً کہنے لگا کہ تمہارا جادو کنویں پہ بھی چل گیا۔ یہ 3 سال کا عرصہ نہایت ہی کٹھنائی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا گزرا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سال کے بعد یہ شکل پیدا فرمائی کہ کفار مکہ کے کچھ لوگوں کے دلوں میں، جس میں ہشام ہے اور مطعم بن عدی ہے اور اسی طریقے سے چند اور لوگوں کے نام آتے ہیں، ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا رات کے اندر اور کہا کہ تم لوگوں کی غیرت کہاں مر گئی، تمہاری غیرت
بالکل ختم ہو گئی کہ تم تو مزے سے باہر کھاؤ پیو، اور بنو طالب، بنو مطلب، بنو المطلب اور بنو ہاشم کی جو اولادیں ہیں وہ گھاٹی کے اندر محصور ہیں، ان کو دانا نصیب نہیں، ان کو کھانا نصیب نہیں، ان کو پانی نصیب نہیں، وہ کب تک اس طرح سے مشقت برداشت کرتے رہیں گے؟ چنانچہ 5 لوگوں کی ٹیم تیار ہوئی اور یہ لوگ سب کے سب حرم کے اندر جمع ہوئے، اور سب سے پہلے ہشام آیا، اس کے بعد وہ جو عہد نامہ لکھا گیا تھا اور خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا تھا، اس کا نام بغیث بن عمرو بن ہاشم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد نامہ لکھنے والے کے لیے بد دعا فرمائی، اور جس ہاتھ سے اس نے وہ عہد نامہ تیار کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری انگلیاں شل کر دی۔ 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بذریعہ وحی بتلایا کہ یہ جو عہد نامہ خانہ کعبہ کے اندر کفار مکہ نے لٹکایا تھا، دیمک نے اس کو کھا لیا، اور اس کے اندر صرف بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ جو لفظ ہے، جہاں جہاں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، دیمک نے اس کو چھوڑ دیا، اور باقی جو ظلم و ستم کے جتنے الفاظ ہیں کہ ہم ان سے شادی بیاہ نہیں کریں گے، ان سے لین دین نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا نہیں ہوگا، یہ سارے کے سارے الفاظ کو دیمک نے چاٹ کر کے ختم کر دیا۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے بتلائی، اور ادھر 5 لوگوں کی ٹیم تیار ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ یہ 5 لوگ حرم کے اندر جمع ہوئے، اور ان میں سے ایک کھڑے ہو کر کے بولا، اس مجلس میں ابو جہل بھی آیا، اور ایک نے کہا کہ ہم تو مزے سے کھائیں پیئیں، اور ہمارے جو دوسرے رشتہ دار ہیں یہ گھاٹی کے اندر محصور رہیں، یہ بالکل نامناسب بات، اور ہماری غیرت کے خلاف ہے یہ بات۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور فوراً کہنے لگا کہ جو عہد پہلے ہو چکا ہے اس کے اوپر ہمیں قائم رہنا ہے۔ ہشام کے علاوہ دوسرے شخص کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ابو جہل تم غلط کہتے ہو۔ اتنے میں تیسرے نے تائید کی، پھر چوتھے نے اور 5ویں نے۔ جب 5 لوگوں کی تائید حاصل ہو گئی تب ابو جہل کہنے لگا اوہو، یہ بات تو رات میں ہی طے ہو گئی کہ تم لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنا ہماری پرمپرا ہے، ہمارے پرکھوں نے بھی صلہ رحمی کی ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، اور پھر یہ تو ہمارے اپنے، ہم اتنے دنوں تک ان کا بائیکاٹ برداشت نہیں کریں۔ ابو طالب ساری باتیں سن رہے، گھاٹی سے باہر آئے اور کہا کہ دیکھو میں ایک انصاف کن بات کہتا ہوں کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ جو عہد نامہ تم نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا ہے، اس کے اندر جو تمہارے الفاظ ہیں ان تمام الفاظ کو دیمک چاٹ کر کے ختم کر چکا، اور جو لفظ اللہ جہاں جہاں لکھا ہوا ہے وہ صرف باقی ہے۔ اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح نکلی تب ہم لوگ گھاٹی سے باہر آ جائیں گے اور تمہارے عہد و پیمان کے پابند نہیں ہوں گے، اور اگر ہمارے بھتیجے کی بات خدا نہ خواستہ غلط نکلی تو محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے، پھر تم جو چاہو کرو۔ چنانچہ وہ جو تحریر لکھی ہوئی تھی خانہ کعبہ کے اندر، وہ تحریر منگائی اور دیکھا تو حرف بحرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ دیمک نے سارے الفاظ کو ختم کر دیے چاٹ کر کے، بالکل سچ نکلی۔ ابو جہل وہیں سے اٹھا اور کہنے لگا کہ تم نے اپنے جادو سے ان تمام الفاظ کو ختم کر دیا، تم نے اپنے جادو سے ان تمام الفاظ کو ختم کر دیا اور صرف لفظ اللہ کو باقی چھوڑ دیا۔ چونکہ پہلے ابو طالب نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح نکلی تو ہم تمہارے عہد و پیمان کے پابند نہیں ہوں گے، اور اس بات پہ سب نے اتفاق بھی کر لیا کہ جو ابو طالب نے بات کہی ہے وہ انصاف کی بات ہے، اور اس کی سب تائید کرتے ہیں اور اس کو سب مانیں گے۔ چنانچہ جب عہد نامہ ختم ہو گیا، اس کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد مسلمان اس گھاٹی سے باہر آئے۔
لیکن جب گھاٹی کے اندر مسلمان رہتے تھے اس دوران بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت باہر دینے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ حج کے موسم میں آ کر کے حجاج کرام کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ تھا اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل نبھایا۔ اس کے بعد 3 سال قید با مشقت کے بعد ابو طالب کی بھی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی۔ جب ابو طالب کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی تو قریش کے سرداروں نے سوچا کہ اگر ابو طالب کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد محمد کو کوئی ہم تکلیف پہنچائیں یا محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کرے تو عرب ہمیں تانا دیں گے کہ جب تک ابو طالب باحیات تھے تب تک تو قریش کی ہمت نہیں ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ لیکن جیسے ہی ان کے چچا کی وفات ہو گئی فوراً محمد پر ٹوٹ پڑے۔ اس لیے سرداران قریش پھر آخری مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھیے آپ ایک عہد و پیمان کر لیجئے ہمارے درمیان اور اپنے بھتیجے کے درمیان کہ جب تک آپ باحیات ہیں تب تک تو آپ کے جو بھتیجے ہیں محمد ان کو تو کوئی تکلیف یا کوئی اذیت نہیں پہنچی، لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ یہ اعلان کر کے جائیں کہ ہمارا محمد سے کوئی لینا دینا یا کوئی تعلق نہیں، یا آپ محمد کے درمیان اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز ترین لوگ ہیں، اور اس گروہ میں تقریباً 25 لوگ تھے، یہ لوگ آئے ہیں اور ایسی ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، میں اس سے بہتر بات کی طرف ان کو بلاتا ہوں، اور میں جس بات کی طرف بلاتا ہوں اگر وہ اس کو مان لیں تو عرب کے اوپر ان کی حکومت ہوگی، عجمی لوگ ان کو اپنا ٹیکس ادا کریں گے، عرب کے یہ بادشاہ کہلائیں گے۔ غرض یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح سے بات کہی تو ابو جہل فوراً کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس طرح اگر ایسی ہے تو ایک کیا ہم تو 10 باتیں ماننے کے لیے تیار۔ تو حضور نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ فوراً مجلس برخاست ہو گئی اور سب کے سب ناک بھونتے چلے گئے اور کہنے لگے کہ جب ہم اتنے خداؤں کو مانتے ہیں اور اتنے خداؤں کو پوچھتے ہیں تب جا کر کے عرب کے اوپر آج تک ہماری حکومت قائم نہیں ہوئی، اور اتنے خداؤں کو چھوڑ کر کے صرف ایک خدا کو مان لیں گے تو بھلا ہماری حکومت عرب کے اوپر کیسے قائم ہو جائے گی۔ قرآن نے سورہ صاد کے اندر اسی کو ذکر فرمایا، اسی واقعے کو، کہ سارے لوگ ابو طالب کے پاس جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد جب حضور نے یہ پیشکش کی کہ اگر تم میری ایک بات صرف مان لو تو عرب کے بادشاہ تم رہو گے اور سارے عجمی لوگ تمہیں ٹیکس ادا کریں گے، مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے اوپر تنہا حکومت کے مالک تم رہو۔ اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی کامیاب رہو گے۔ پھر اس کے بعد سورہ صاد نازل ہوئی اور ایک آیت اور نازل ہوئی وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور جب کوئی تدبیر ان کے سامنے آتی تھی تو یہ فوراً کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، اس سے منہ پھیر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے۔ قرآن نے کہا صاد والقرآن للذکر، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور وہ تعجب کرتے ہیں اس بات سے کہ انہی میں سے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آئے۔ ان کا سوال اصل یہی تھا
کہ اگر اللہ کو ہمیں ہدایت دینا مقصود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کسی فرشتے کو بھیج دیتا، جو جس کو نہ کھانے کی حاجت ہوتی، نہ پینے کی حاجت ہوتی، نہ شادی کی حاجت ہوتی۔ وقالوا ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے ساتھ کھاتا بھی ہے، ہمارے ساتھ چلتا بھی ہے، ہمارے ساتھ بازار بھی جاتا ہے۔ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو عقل سے پرے بات ہے۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، انہیں تعجب اسی بات پر ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان بھیجا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، جب حضور نے یہ پیشکش کی کہ عرب کے اوپر تمہاری حکومت ہوگی تو کفار نے کہا ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب اور بڑا جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ، حضور کو جادوگر بھی کہہ دیا اور بڑا جھوٹا بھی کہہ دیا۔ آگے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، بھلا ہم ایک کو معبود بنا لیں؟ یہ تو 360 کو پوچھتے ہیں تو کام نہیں بنتا، ایک کو پوچھنے سے کیسے کام بنتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب سی بات ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ابو جہل کہنے لگا اور سارے لوگ کہنے لگا وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، چلو چلو، یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے اور تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ اور اپنے معبودوں کی تم مدد کرو۔ معبود کی مدد نہیں کی جاتی، معبود سے مدد طلب کی جاتی۔ ان کا عقیدہ یہی تو تھا کہ ہم ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں تو یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ مانتے اللہ کو وہ بھی تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ بارش برسانے والا بت ہے، یہ روزی دینے والا بت ہے، یہ سفر میں جائیں گے تو کامیابی دینے والا بت ہے۔ جب ہم نے ہر کام کے لیے الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں تو ایک ہی خدا کو سارے کام کے لیے اگر بنا لے تو بھلا ہمارا کام کیسے چلے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، بھلا ہم ایک کو خدا بنا لے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب سی بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم، ابو جہل کہنے لگا اور دوسرے سرداران قریش کہنے لگے کہ چلو اب یہاں سے اٹھ کر کے چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ اور ان کی مدد کرو، اپنے آباء و اجداد کے دین کی مدد کرو۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 3 یا 6 دن یا 1 ہفتے کے بعد حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ وہ دونوں شخصیتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آہینی دیوار ثابت ہوئے۔ مکہ کی 10 سالہ بامشقت زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حمایت ابو طالب کی حاصل رہی کسی کی حاصل نہیں رہی، اور جب تک کہ ابو طالب باحیات رہے کسی شخص کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام نقصان پہنچا سکے۔ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو بعد ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور کے سر پر ایک کمبخت نے اور ناہنجار قسم کے شخص نے حضور کے سر کے اوپر مٹی ڈال دی اور حضور اسی حالت میں گھر آئے۔ غالباً حضرت فاطمہ نے دیکھا تو حضرت فاطمہ ان کو برا بھلا کہنے لگی اور رونے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹی رو مت، اللہ تبارک و تعالی تمہارے باپ کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ غالب کرے گا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اور ابو طالب کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غم سے نڈھال ہو گئے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا۔ جب آپ کی قوم نے آپ کو بالکل بائیکاٹ کیا تو اپنے مال سے حضرت خدیجہ نے مدد کی،
جب حضور کا مذاق دوسرے لوگوں نے اڑایا تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کے لیے ایک بہت زیادہ ہمدرد، غمخوار اور غمگسار بیوی ثابت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ نے مجھے جتنا سہارا دیا اتنا کسی نے نہیں دیا۔ حضرت خدیجہ کے مال نے مجھے اس وقت بھی نفع دیا جب میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا اور مال کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور سے کہ یا رسول اللہ، یہ حضرت جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ حضرت خدیجہ کا موتی کا محل ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے ہی مجھے ساری اولاد عطا فرمائی، اور حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں 25 سال رہی، جو ایک صدی کا 1/4 حصہ بنتا ہے۔ 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت فرما گئی۔ ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سفر طائف کا کیا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔